بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. آج ہم بات کریں گے، بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. ایک خواجہ آصف ہیں لیگی رہنما، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے متعلق یہ کیس ہے. لیکن اس کا جو دائرہ کار ہے یا اس میں جو آبزرویشنز عدالت کی جانب سے سامنے آئی ہے، وہ ہماری پاسٹ ہسٹری یا جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ عدالتیں پارلیمنٹ کے افیئرز میں، ایگزیکٹو کے افیئرز میں مداخلت کرتی ہیں. لیکن آج کی جو سماعت تھی، یہ مسلم لیگ نون خود ہی یہ معاملہ عدالت لے کے گئی، اور جو بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا ہیں، یہ وکیل ہیں، رانا تنویر حسین جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی. وہ پٹیشنر ہے اس میں، اور اسپیکر قومی اسمبلی اور سیکٹری جو ہے اسمبلی، جو سینٹ کی قومی اسمبلی کی جو سیکریٹریٹ ہے اس کے، ان کو اس میں فریق بنایا گیا ہے. اس میں رانا تنویر حسین نے جو پلی لی ہے، مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 جنوری، پھر اس کے بعد 10 جنوری، اس کے بعد 25 جنوری، اس کے بعد 1 فروری کو 4 دفعہ یہ آرڈر کیا سیکٹری نیشنل اسمبلی کو کہ وہ خواجہ آصف کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں. وہ قومی جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں، اور ان کی شمولیت ضروری ہے. اور سیکٹری قومی اسمبلی پر بند ہے کہ وہ جو آرڈرز ہیں ان کو فالو کریں اور پروڈکشن آرڈر جاری کریں. لیکن پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے. اس میں عدالت نے ان کی سے یہ 3 قسم کے سوالات پوچھے. ایک یہ کہ آرٹیکل 199 مطلب ہائی کورٹ میں آنے سے قبل کیا انہوں نے قومی اسمبلی کے تمام فورمز استعمال کیے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اپروچ کیا گیا ہے معاملہ حل کرنے کے لیے. اور تیسرا یہ عدالت نے خود آبزرو کیا کہ 2007 کے جو رولز ہیں جس کے تحت یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں، عدالت نے یہ نوٹ کیا ہے کہ شاید جتنے فورمز تھے اسمبلی کے وہ استعمال نہیں کیے گئے، اور جو مسلم لیگ نون ہے ہائی کورٹ میں آ گئی. جو بیسک جو ہماری ویڈیو کا مقصد ہے وہ ہے عدالتی مداخلت ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے معاملات میں. اس سے متعلق تقریباً 12-13 جو آرڈر ہے، ریٹن آرڈر ہے، اس میں آبزرویشنز آئی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، ان کی جانب سے. وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. عمومی یہ تاثر ہے جو ڈیموکریٹک جو قوتیں ہیں ان کی جانب سے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جب گورنمنٹ میں تھی اس وقت یہ مداخلت یہ کہتے تھے نہ کریں. ابھی ہر معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لے جاتے ہیں، یا دوسری کورٹس میں، سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں، یا لاہور ہائی کورٹ میں لے جاتے ہیں، جو بھی معاملہ ہے، اور کہتے ہیں عدالت مداخلت کرے. تو اس میں جو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے تقریباً 4 صفحات پر مشتمل اس کا آرڈر جاری کیا. اس میں 2 فیصلوں کا حوالہ دیا، ایک بی این پی ورسز سی ڈی اے، دوسرا ریاض علی فرائی ورسز ایف او پی. دو تھے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ عدالتیں آرٹیکل 69 کے تحت جو قومی اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں ان کو جو ایگزیمپشن ہے، استثناء ہے، اسی طرح جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، ان کو بھی استثناء ہے، ان میں بھی مداخلت جو ہے نہیں کر سکتی. یہ ہم نے قرار دیا ہے. اس کے بعد تقریباً 12 سے 13 وہ جو آبزرویشنز ہیں وہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے معاملات اور پولیٹیکلی نیچر کی جو معاملات ہیں وہ عدالتوں میں لے جانے سے متعلق. اس میں عدالت یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی کا ایک سپریم ادارہ ہے. عوام کے منتخب نمائندوں پر ضروری ہے کہ عدالتوں کی مداخلت کے بغیر ان ایشوز کو ریزالو کریں، خود ریزالو کریں. جو گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن ہے وہ بیٹھ کر اس کو دیکھیں. اس کے علاوہ عدالتوں کو پارلیمنٹ کے معاملات میں لانے سے ان کی جو عزت و تکریم ہے اس پر حرف آتا ہے. یہ عدالت نے استعمال کیا ہے کہ مقدس جو ہمارا ادارہ ہے پارلیمنٹ، اس کے جو عزت و تکریم ہے اس پر حرف آتا ہے. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت پر جو عدالتوں پر بھی اثر پڑتا ہے کہ جب ایگزیکٹو کے معاملات میں عدالتیں جائے گی تو اس کا عدالتوں پر بھی اثر آئے گا. کہ وہ آپ مثال دیکھ سکتے ہیں پچھلے 4-5 سال میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ہماری عدلیہ اور فیصلے آتے رہے ہیں. جو بھی فیصلہ ہے جوڈیشری پہ پوری ایک کمپین جوڈیشری کے خلاف چلتی رہی ہے. اور گزشتہ دنوں جسٹس محسن اختر کیانی اور چیف جسٹس نے باقاعدہ یہ کہا کہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر گالیاں دیتے ہیں، تو اس لیے بھی جو اب چیزیں جو ہے اوائڈ کی جا رہی ہیں. اور عدالتیں کہتی ہیں کہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ اپنے معاملات خود حل کریں، اور سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ سارے معاملات اپنے خود جو ہے ریزالو کریں، یہاں پہ نہ لائے. اس کے بعد کہتے ہیں چیف جسٹس کے حکومت اور اپوزیشن کا کام ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات آسان طریقے سے چلائیں، اور ایگزیکٹو پارلیمنٹ جو ہے نا، پارلیمنٹ کو بہتر طریقے سے ایگزیکٹو کو دیکھنا چاہیے. اور پارلیمنٹ کی جو خود مختاری ہے، جب اس میں عدالتی مداخلت ہوتی ہے تو اس کی جو سپرمیسی ہے اس کو انڈرمائن وہ ہوتی ہے، اس کو مطلب
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اپوزیشن کوئی معاملہ لے کے آتی ہے تو اس کی عزت و تکریم جو پیچھے جو چیف جسٹس حسن اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس کی عزت و تکریم پر حرف آتا ہے. جب سماعت ہو رہی تھی، یہ تو میں آپ کو تحریری حکم نامہ بتا رہا ہوں، سماعت ہو رہی تھی تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 70 سال میں پارلیمنٹ کے ادارے کو عزت و تکریم نہیں دی گئی. آج یہ وقت ہے کہ عدالتیں بھی عزت و تکریم دیں اور منتخب نمائندے بھی، تاکہ وہاں سے جو لیجسلیچر ہے اچھے طریقے سے وہ چیزیں وہاں سے آئیں اور جو ڈیموکریسی کا جو ہے نا اس کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے. عدالتوں میں جو معاملات ہیں لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ناکامی جو ہے پارلیمنٹ تسلیم کر رہی ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، آپ حل کریں. حالانکہ عدالت نے یہ بالکل واضح کر رکھا ہے کہ ایگزیکٹو ہے، مقننہ ہے یا جوڈیشری ہے، ان کی الگ الگ پاورز ہیں، الگ الگ ان کی دائرہ اختیار ہے، جورسڈکشن ہے، اس سے وہ باہر نہیں ان کو نکلنا چاہیے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں، عدالت یہ کہتی ہے کہ جو اعتماد ہے لوگوں کا، جب عدالتیں کسی میں انٹرفیئر کرتی ہیں ایگزیکٹو و پارلیمنٹ کے معاملے میں، تو جو عوام کا اعتماد ہے وہ بھی کھوتی ہیں، اس کے جو کم ہوتا ہے، اعتماد کم ہوتا ہے اور سیاسی لیڈرشپ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ ہر ممبر قومی اسمبلی کی ذمہ داری ہے کہ آرٹیکل 5 کے تحت جو اس مقدس ادارے کی تکریم، عزت و تکریم کا جو انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے، اس حلف کو ری پروڈیوس کیا ہے عدالت نے اس آرڈر میں، اور یہ کہا ہے کہ اس حلف کی پاسداری کرنا ان پر نہایت ضروری ہے تاکہ بہتر سے بہتر چیزیں جو ہے پارلیمنٹ جیسے مقدس ادارے سے نکل سکیں. آخری جو 2 پوائنٹس ہیں وہ کرکس ہے اس پوری جو آرڈر ہے، کہ جو خواجہ آصف کا جو کیس ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا، اس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ کیونکہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے اور چیئرمین سینٹ ہیں، یہ ایوان جو ایوان بالا اور ایوان زیری دونوں کو متحد کرنے کی علامت ہے. ان کو یہ چاہیے کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھ کر ان پر یہ لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سلجھانے کی کوشش کریں اور فنکشنل کریں جتنا جو ادارہ ہے ہمارا یہ پارلیمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت عدالت اس معاملے میں بالکل مداخلت نہیں کرے گی، نہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور نہ ہی جو سیکٹری ہیں نیشنل اسمبلی کے ان کو نوٹس جاری کرے گی. اس میں عدالت نے بیرسٹر محسن شاہ نواز راجہ کو کہا ہے کہ اپنے جو پٹیشنر ہیں رانا تنویر حسین، چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، ان کو یہ کہیں کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ حل کریں. اس کے علاوہ جتنے بھی فورمز ہیں وہ ان تمام فورمز کو پہلے ان تمام فورمز پر جائیں، اس کے بعد اگر وہاں سے ریلیف نہیں ملتا تو اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں. یہ 23 فروری تک، جو 23 مارچ تک کی تاریخ دی ہے عدالت نے کہ تب تک یہ معاملہ ریزالو کر لے. اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں، ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. لیکن ابھی تک عدالت نے اس میں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور مداخلت سے معذرت کر لی ہے پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے معاملات میں. ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. آپ ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ ضرور کریں. بہت شکریہ.